گھر جون سے آپ امن کریں. ہم نے کہا یہ امن ہے یا بغیرتی ہے؟ آج جو جتنا زیادہ چپ ہے نا، جو جتنا زیادہ نہیں بولے، اس کے لیے لفظ کا استعمال ہوا جناب کی صوفی نے. ازیا صوفی نے یا بغیرت نے؟ آپ کی مانے آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے کہ آپ کسی کو صوفی کہہ رہے ہیں؟ داتا علی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا صوفی دیکھا تو اس کا نام ابو بکر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا صوفی ہے کہ جس نے اپنی پوری مدینہ کی ریاست، اس وقت کتنے جوب سے ہیں وہ سامنے کتنے آ چکے تھے، مدینہ کی ریاست، اپنی سلطنت اور سارے کے سارے حضور کے غلام سارا اس نے داؤ پہ لگا دیا. لیکن آپ نے فرمایا کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے اس کا سر ہم نے کاٹ کے ہی جو ہے وہ دم لینا ہے. جب مسلمان قذاب آیا 80,000 کا لشکر لے کے، حضرت ابو بکر صدیق نے ساروں کو بھیج دیا، خود بھی روانہ ہو گئے. وہ تو حضرت حیدر کرام نے آپ کی منت سے مدد کر کے آپ کو واپس بھیجا. آپ نے فرمایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر آ کر حضور کے ختم نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے. ہم ریاست بچاتے رہے، ہم اپنا نظام بچاتے رہے، ہم اپنی حکومت بچاتے رہے. آپ نے فرمایا تم مجھے وطن کا جھانسا دے رہے ہو. آپ نے فرمایا یہ سب کچھ حضور کے ختم نبوت کے اوپر قربان ہے. سبحان صوفی تو وہ ہوتا ہے جو غیرت مند ہو. ہم نے کہا صوفی دیکھنے تو دیکھو جس کو دنیا مجدد الافسانی کے نام سے جانتی ہے. صوفی ہے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کون صوفی کہ نہیں دو وقت بادشاہ کے ساتھ اور ٹکر لی، اور ایسی ٹکر لی کہ 100 بڑے وجود والے پہلوان ان کی داڑھی سے لٹک گئے، لیکن گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے سامنے، اور جس کے نفس گرم سے ہے گرمیاں حلال. اقبال کہتا ہے کہ صوفی بیٹھنا ہے مجدد الافسانی جس کی گردن دنیا کی کوئی طاقت جھکا نہ سکی، اور آج بھی جس کے نفس گرم سے پوری دنیا کی جو سی وہ تبش بن رہا ہے. ہم نے کہا اگلا صوفی کمائیے. ایک تو حضرت ابو بکر صدیق، آگے ہے صدیقی میں حضرت مجدد الافسانی. اگے آؤ اگلے صوفی جو داتا صاحب کے قدموں سے بنے فیض لے کے حضرت معین الدین چشتی اجمیری. کیسے صوفی ہیں؟ یہ ہر چیز کی ڈیفینیشن بھی بدل دیا. ہم آپ کو بتاتے ہیں صوفیت کا جو سے یہ فلسفہ ہے کیا، صوفی ہوتا کون ہے. صوفی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ غیرت مند ہو. حضرت معین الدین چشتی اجمیری کیسے صوفی ہیں کہ آپ اندر بیٹھ کے اپنے درگاہ کا اللہ کرتے تھے نا. آپ کو لوگوں نے کیا فرعون نے کیا جناب پڑھے یہ تاریخ، انہوں نے کہا جی ظالم آ گیا، انہوں نے کہا پرتھوی راج کے گھوڑے لے کے آ گیا تمہارے علاقے میں داخل ہو گیا. اب وہ مسلمانوں کو کاٹتا آ رہا تھا، ننگی تلواریں مسلمان کے خون سے رنگی ہوئی. وہ جب ہزاروں کا لشکر لے کر آیا نا سامنے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو پتہ لگا صوفی کون ہوتا ہے. آپ اسی وقت پہ مسلح نہ چونکہ ہاتھی پکڑے آتے چال کے ادھر، تو انہوں نے کہا جناب کدھر چال دیے. آپ میں کاش معین الدین چشتی اجمیری یہاں سجدہ نہیں کرے گا، آج سجدہ پرتھوی راج کی فوجوں کے درمیان میں جا رہا ہے. آپ نے جا کے مسلح پایا، ہزاروں کا لشکر سیدھے بیچ میں جا کے نہ اب جو کفر آ گیا نا میدان میں، یہ ہندو جو شرک کرتے ہیں. آپ نے ہمیں آج معین الدین چشتی کو بتائے گا کہ وید کی قوت کیا ہے. آج معین الدین چشتی کو بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ کی قوت کیا ہے. تو اس لیے لوٹے حضور کے دین کی طرف کچھ بھی نہیں ہے. روٹی ABC نے دینی تھی. میں خود جدید دنیا پڑھا اور یہاں کچھ سال میں برانی یونیورسٹی میں پڑھا، ملتان یونیورسٹی میں پڑھا. اس کے بعد میں نے کمیشن کا امتحان بھی پاس کیا. پھر میں نے 9 سال قریب میں ڈائریکٹ افسر بھرتی ہوا. پھر میں نے 9 سال پولیس میں بطور انسپکٹر میں نے نوکری بھی کی. لیکن جب بات آئی نا حضور کی، بات آئی دین کی، تو میں نے نوکری لپیٹ کے نا حکومت پاکستان کے منہ پہ ماری. میں SSP کو کہنے لگا میں کہا میں نے آج کے بعد دفتر نہیں آنا. مجھے کہنے لگا آپ کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا تیرے مصطفیٰ جائیں گے. اور جو آپ میں سے کچھ سرکاری افسران میں ملازمان میں بیٹھے ہیں گورنمنٹ سروس، تو وہ GP فنڈ ہوتا ہے جو ہر ماہ آپ کی پے سے کچھ پیسے اس میں سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں کٹتے ہیں. تو وہ میرے اپنے حق حلال کی کمائی سے وہ جمع تھے لاکھوں روپے. میں نے آخری مہینوں کی کچھ تنخواہیں بھی دی اور وہ جو سے پیسے میرے اپنے حق حلال کی کمائی سے تنخواہ سے وہ کٹے ہوئے تھے. وہ تو میرا حق بنتا تھا نا میں دے دوں، لیکن میں نے وہ بھی نہیں دیا. میرے ساتھ کی پولیس کہنے لگے انہوں نے کہا جی کچھ مہینے رہ گئے صبر کر لیں، ریٹائرمنٹ لے لیجیے گا، پوری زندگی کم سے کم آپ کو پینشن تو ملے گی، GP فنڈ تو ملے گا، پوری زندگی آپ کو بدلے بدلے پیسے تو آتے رہیں گے. میں نے
کہا آپ کو سمجھ ہی نہیں، درگاہ مصطفیٰ میں سودے پینشنیں لے کے نہیں ہوتے، سودے ہوتے نا کم میرے سے مار گئے، میں تو اللہ کی قسم 1 روپیہ بھی میں نہیں لے کے میرے سے مار گئے. میرے ایس پی کہنے لگا، وہ کہنے لگا آپ بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے، گھر کا چولہا پانی کہاں سے چلے گا. میں نے کہا اگر پولیس کی افسری اور ABCD اگر روٹی دے سکتی ہے نا تو حضور کی غلامی اور افراد بھی ہزار گنا بہتر ہوتی ہے. بھوکے مار گئے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بالکل ایک نا 1 پوائنٹ ایجنڈا کوئی یار کی بات سنا بولنا اور اتنے تحقیقات کا سکہ نہیں چلتا جتنا عاشق سے ہو رہا ہے. ہم نے کہا جدھر عاشق آ جائے نا اپنی تحقیقیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. حضور کے ساتھ پیار کریں اور اپنے ماں پیار کریں. پیار کیا ہے کہ ہم نے حضور کے دین کا نفاذ کرنا ہے. کریں گے نا بس اتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے جی جی یہی پیار ہے. صحابہ کا پیار کیا تھا. آج ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں پتہ ہے مدینہ پاک میں حتیٰ کہ موت مانگنا جو ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے. یہ فقہاء نے لکھا ہے وہ 6 یا 7 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ موت طلب کر سکتے ہیں. مدینہ پاک میں آپ موت مانگ سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک وہ ہے کہ جب وقت حاکم ظالم آئے ہم آ جائیں تب بھی آپ سے موت مانگ سکتے ہیں. یا اللہ یا انہیں بھی بدل دے گا سامنے چھوڑ. ٹھیک ہے جی. پھر ہم لوگ جہاں بیٹھ کے جو کہ وہ تو دیکھ ہے ساتھ جو نہ گئے انہوں نے دیکھا بھی نہیں لیکن حضور کی کیسی محبت ہے. ہم جہاں بیٹھ کے کہتے ہیں یار موت سامنے مجھے نہیں آتا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا گھر حضور کے تبرکات میں سے نا کتنی رحمت برکت آپ بھول سکتے ہیں. تو آپ آج بھی بیابان جنگلوں کے اندر آپ کو مزار شریف ہے. جن صحابہ کی اپنی زمینیں تھی جدی کشتی بہت بڑے بڑے سردار حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے رشتے میں ماموں ہیں جن کے بارے میں سب سے بڑے جرنیل اسلام ہے. حضور فرماتے تھے آقا و مولا جب خوش ہوتے سننا حضور فرماتے تھے آپ فرماتے تھے میرا دنیا کے اندر کسی کا اتنا خوبصورت ماموں ہے تو وہ بھی میرے سامنے نہیں کر. ٹھیک ہے جن کے بارے میں جنہوں نے اتفاق کیا تو حضور نے فرمایا صاحب تین چلا میرے ماں باپ اس پہ قربان. اتنی برکتیں اتنا سب کچھ پا جانے کے باوجود اپنی بہت بڑے سردار ہے مدینہ پاک کی اپنی زمینیں ہیں تو پھر آستانہ بنایا بہت بڑا مزار شریف بنا دیا. آپ کی قبر آج بھی آپ کا جو مزار شریف ہے وہ چائنا میں ہے. یہ چائنا تو چائنا کس طرح ہے آپ کا پورا راستہ تلوار چاٹتی ہے کافروں کو کاٹتی ہے نا. یہ سارا حصہ جہاں سے آپ کا گھوڑا گزرتا تھا نا تو وہ تو جگہ اسلام کا خلاف بنتا جاتا تھا. وہاں مدینہ سے عرب سے چلے جہاں آپ رسول کے نام کو جھنڈا لہرایا ادھر تک وہ آ چکے تھے. آج بھی مزار شریف جو ہے وہ آپ کو جس کی آپ کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں بچنا. امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اوپر اندھیرا آ جائے نا پھر صدیاں لگتی ہیں دوبارہ نور آتے ہیں. اس لیے آج ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسا ملک پسند ہے. امیر مجاہدین آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے سر آج 9:30 کلو ہو جاؤ کل تو ہمیں 6:30 بھی کر دیں. میں کیا آج کھڑے ہوں آج وقت ہے کل میرا آپ چراغ اٹھا کے پھریں گے آپ کہیں گے ہر سال ایسی محفل لا رہے ہیں بڑے پیسے لا رہے ہیں لیکن مولوی جڑا کے آندہ ضرور آتا ہے اور تو گالی نہیں کرتا. یار کس مولوی نے بلائیے جس کی حکومت آتی ہے مولوی جا کے زوری میں بیٹھ جاتے ہیں اور جس کو بھی بلائیے آج تک اس نے تو لائے عمل کیا ہی نہیں. اور کوئی ایک مولوی نہیں جو نظام مصطفیٰ کے ضامن پہ سارے تو مل کے اوپر والے بھی نیچے والے بھی. تو پھر آج شکر کریں کہ آج ایسے علماء کرام ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹھو جا کے کڑیاں لگاؤ بتاؤ جی ہم حضور کے نام پر کڑیاں بھی لگا رہے ہیں مارے بھی کھا رہے ہیں. آج تک ایسے تعمیر کیا ہے میرا ایک چھاپا ساڑھے جگہ دوسرے اپنے گھر پاؤں آج تک آپ کو یہ کہا کہ آپ کو حضور کے نام پر کرنا پڑے گا. ہمیں کڑی لگانی ہے ایک باری کسی نام اتنے پرچے ہم پہ کاٹتے ہیں ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں نہیں انشاءاللہ قربانیاں پہلے بھی دی آگے بھی دے گی جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں لیکن آپ کم سے کم جو غلط ہے اس کو دل کے اندر تو غلط مانے کم سے کم سب سے نچلے سطح پہ تو آ جائے جو غلط ہے اس کو دل کے اندر تو غلط مانے. کم سے کم جو ناچنے والا ہے اس کو ڈانسر تو کہیں اس کو کنجر تو کہیں یہ تو نہ کہیں کہ یہ محافظ نام سے رسالت ہے. جس نے آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو بیچ دیا آپ یہ تو نہ کہیں کہ یہ حضور کی عزت کا مقدمہ لڑ کے آیا اور جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے آپ یہ تو نہ کہیں کہ یہ تبدیلی لے کر آئیں گے. یہ یاد رکھو تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا. تبدیلی جب بھی لائے گا محمد عربی کا چمکتا دین ہی لے گا. اس لیے اٹھے نہیں تو جو حال آج فلسطین کے اس سے برا اثر ہونا ہے. آج سارے چپ ہیں بس بات سے بیٹھ رہا آج سارے چپ ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا اب مجھے بتاؤ جو شخص آج بھی قبلہ اول بیت المقدس اور مسجد اقصی شریف جو آپ کا مولا کے تبرکات میں سے
آج بھی جو شخص ان کی حفاظت کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ چلو نہیں کر سکتے، تلوار نہیں چک سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، نا منہ تو بولو، منہ سے تو بولنا چاہیے۔ اب بتائیں کہ آج بھی آپ ان جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آج بھی آپ ان گروہوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو مسجد اقصی شریف کی حفاظت کے لیے بھی بات نہیں کر رہے، یہ جتنے اوپر بیٹھے ہیں کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں نہیں بولتے؟ ان کو پتہ ہے جو بولے گا یہودی کے خلاف تو اس کو دوسری کوئی نہیں ملنا، اس کو اقتدار کوئی نہیں ملنا، دنیا اس کی جاتی رہے گی۔ تو آج آپ لوگوں کا انتخاب ہوئی ہے، آپ پھر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کتنی بڑی قیامت سے بھی بڑی، کتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ان لوگوں کے اوپر، دودھ پیتے بچے، ماں بہن بچے کی چادر، یہودی کے اندر یہ جرأت کس طرح ہوئی؟ ہم نے کہا جو خود لڑکے نچوانے والے ہیں، جنہوں نے حضور کی امت کے ساتھ اوپر سے دوپٹہ اتار کے نچوایا، ان کو کیا پتا کہ دین کیا، غیرت کیا، لڑکی کی چادر اور عصمت کی قدر ہے کیا؟ ہم نے کہا یہ تو حضور کے غلاموں سے پوچھو جنہوں نے حضور کی سیرت پڑھی۔ غزوہ بنی قینقاع صرف ایک عورت کی، صرف ایک عورت کی چادر اتاری گئی، صرف ایک عورت کی چادر شرارتاً جو تھی کسی یہودی نے اتار دی۔ آقا و مولا مسلم شریف کے جلوہ کا حضور کو خبر پہنچی، آقا و مولا اسی وقت حضور نے تیاری کا حکم فرمایا، حضور بھی اور صحابہ بھی ننگی تلواریں لے کے بنی قینقاع کے لیے روانہ ہوئے۔ کیا فرمایا؟ صحابہ کے اندر سے یہ نا حضور کے آ جانے کے بعد کسی یہودی کافر کی یہ جرأت کہ وہ کسی عورت کا دوپٹہ چھین لے، اور وہ عورت مسلمان نہیں تھی، وہ عورت صحابیہ بھی نہیں تھی، وہ عورت یہودن عورت تھی، کافر عورت تھی، لیکن بات ہے یہ ہے کہ حضور کا دین یہ ہے رحمت العالمین۔ حضور نے صحابہ نے فرمایا کہ حضور کے آ جانے کے بعد حتیٰ کہ حضور نے خود اپنے دسترس سے اس کے ساتھ معاہدہ فرمایا کہ جنگ نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، حالات کتنے سخت تھے، بدر سے آئے آگے یہ کام پڑ گیا، ٹھیک۔ تو پھر 15 دن آقا و مولا حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف کے اندر نماز نہیں پڑھائی، امامت نہیں کرائی۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضور ادھر جا کے نماز پڑھی ہے، ادھر تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ صحابہ کو پتہ تھا اگر ثواب تب بھی ملے گا جب سینے کے اندر تعظیم مصطفیٰ۔ 15 دن ایک عورت کی چادر کا مسئلہ تھا، 15 دن آقا و مولا نے ان کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا، 15 دن حضور نے ان کا محاصرہ کیا۔ حضرت شیخ الحدیث امیر الدین دہلی کے جامع کے سب سے بڑے شیخ الحدیث ہیں، مسئلہ یہ ہے نہ تاریخ اسلام پڑھی نہ تاریخ پاکستان پڑھی، بٹوگن ان کا لکھا اسٹار ہے، روٹی کے پیچھے نہ سے صبح دوپہر شام کو یہی حال ہونا تھا، یاد ہو گیا۔ تو وہ شیخ الحدیث امیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ جب گھر آئے، اور گھر کس طرح ہے جیسے ابھی رحمان الدین صاحب گھر جائے گے نعت پڑھ کے جائے گے، اچھا کام کر کے جا رہے ہیں، اسی نام سے رسالت بھی اللہ سنا کے جا رہے ہیں، تو اسی حضور کا ذکر سنتے جا رہے ہیں، تو آپ دورہ حدیث شریف پڑھا کے گھر واپس آئے، تو آپ کی جو اہلیہ تھی گھر والی وہ رو رہی، آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرنے لگی حضرت غضب ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی جناب ابھی وہ ہندو آئے تھے اور سکھ، وہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی کو نہ اٹھا کے لے گئے۔ تو آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بس چپ۔ آپ نے فرمایا یہ راز کھولنا نہیں ہے، بس اب ہمیں اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ قیادت فرما رہے تھے نا جو تحریک چاہ رہی تھی پاکستان بنانے کی، کہ ایک ایسا خطہ آج ہم دیں گے جس کے اوپر حضور کے دین کا نفاذ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج ایک امیر الدین کی بیٹی یہ کافر ہندو اٹھا کے لے کے گئی ہے۔ آپ نے فرمایا آج اگر ہم کمزور پڑ گئے تو پھر صدیاں گزر جانے تک جس ہندو کا جی چاہے گا وہ مسلمانوں کی بیٹی اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ آج بھی سرہنگ شریف انڈیا کے اندر نیٹ پہ آپ ڈائریکٹ وہ چیک کریں تو ساری لسٹیں ذکر آئی۔ آج بھی سرہنگ شریف کے اندر بتاؤ جی سید ذاتی ہو تو سید ذاتی آج کی بھی جو اس نے پاؤں میں جوتی پہنی ہماری مان کی چادریں اس تک نہیں پہنچ سکتی، تو وہ سیدوں کا مرتبہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہندو اور سکھوں نے حملہ کیا سید ذاتی کو انہوں نے کاٹ دیا، تو سید ذاتی نے کیا کیا؟ تو انہوں نے بھاگ کے نا ایک بہت بڑا کنواں تھا اس کے اندر انہوں نے چھلانگیں ماری، جانیں دے دی، لیکن اپنا دامن داغدار نہیں ہونے دیا، صرف اس لیے کہ ایک خطہ عرض ہم نے اس دنیا میں لینا ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ سینے کھولنے سے چھلنی ہوئے 30 لاکھ کم سے کم شہادت دیے، 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال میں 30 لاکھ بڑے بڑے حافظ قرآن شیخ الحدیث، بڑے بڑے پیر طریقت وقت کے کتب غوث اوتاد ابدال حافظ قاری مسلمان حضور کے غلام سینے کھولنے سے چھلنی کروائے، لیکن دنیا سے جانے میں بھی اعلان نہیں ہوتا تھا کہ بن کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پورے ریاست کیا ہو؟ یہ وعدہ کیا تھا ہمارے
اللہ کی قسم اس وعدے کے اوپر رب نے مجھے نعمت دی, اس وعدے کے اوپر رب نے مجھے وطن دیا, اس وعدے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک ایسی نعمت دی, آزادی کی نعمت سے نوازا, وہ 27 رمضان مبارک. لیکن آج ہم وعدے سے ناراض کر چکے ہیں, آج بالکل وعدے سے ناراض ہو گیا. تو اس لیے ہمارا یہ فرض اہم ہے. آج یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ کوئی مفاد نہیں ہے. اب اس کے بعد ہمیں کوئی دہشت گرد کہے, کوئی آپ پسند کہے, کوئی جو کچھ مرضی کہے, لیکن ہم نظام مصطفیٰ سے ایک قدم بھی پیچھے چلے گئے. ایک گل ہے جناب, یہ حضور کا غلام ہوتا ہے. حضور کا غلام کوئی ہوتا ہے, وہ جدھر جائے تو وہ حضور کی خوشبو بکھیرے. ایک نہیں ہے جناب یہاں فلانے بیٹھے ہیں, اب ریحان صاحب آ گئے, یہاں فلانے بیٹھے ہیں. ان کی یہ نہیں کہ منہ کی تعریف ہے, ظاہر بات ہے جیسے ہمیں آپ پہچانتے ہیں ہم بھی آپ سب سے پوری نظر ہیں. ماشاءاللہ یہ جدھر بیٹھتے ہیں یہ پورا پیغام نظام میں مصطفیٰ کا دے کر آتے ہیں. ختم نبوت کی بات بھی کرتے ہیں, ناموس رسالت کی بات بھی کرتے ہیں. اب اس کے بعد حضور کے نام پر جو کچھ جاتا ہے تو جاتا ہے, اس میں کون سی بات ہے؟ یہ شکلیں بھی ملی ہیں تو یہ حضور کی وجہ سے ملی, سبحان اللہ, یہ حضور کی وجہ سے ہے. لیکن خدا کی قسم آپ جتنے بیٹھے ہیں ہمارے سمیت, یہ قیامت والے دن ہم سے ضرور ہونی ہے کہ بتاؤ کہ حضور کے ساتھ کتنی وفا ہے. نظام مصطفیٰ کا الفاظ کا کیا ہوا؟ بتاؤ جی, صحابہ پہننے کے لیے خدا کے خود پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں, پتھر 3 جو سے وہ پیٹوں میں باندھے ہیں. جرأت ہے کہ حضور کے دین کے اوپر حملہ کر دیں. اتنی سی قلیل سی جماعت ہے تعداد کے لحاظ سے, لیکن حضور کا دین چمک رہا تھا, تخت کے اوپر موجود تھا. آج پونے 2 ارب مسلمان پوری دنیا کے نقشے پر موجود ہیں, لیکن حضور کا دین روح ارض پر 1 انچ کے اوپر بھی موجود ہے. حضور کے دین کا نفاذ کس نے کرنا تھا؟ محبوب غم کے ساتھ میں تو کہا کہ ہوں آج ہم سب نے مل کے صلح کیا, جو ہمارے ہم میں صدا رہے ہم نے وہ دل سے بلا دیا. بس باقی بات لوگی تو نہیں, یہ روٹی کپڑا مکان یہ دین کا نعرہ نہیں ہے. دین سزا میں نہیں لے گا. آج یہ حضور نے میرے ساتھ فرمایا کہ مان لے کے آؤ, روٹی کپڑا مکان یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سب کچھ ملنا ہے. ہمارا آپ سے وعدہ اتنا ضرور ہے کہ انشاءاللہ جس دن حضور کا دین تخت پر آئے گا, انشاءاللہ اسی دن سرکاری صدا پہ اعلان جہاد انشاءاللہ. آپ کو پوری دنیا میں نا ایک بار حضور کے دین کی پاور کا پتہ لگے گا. یہ امیر مجاہدین کی وصیت ہے. یہ آپ گٹر کے ڈھکنے ہیں, یہ گلیاں پکیاں, اس نہج کا دین آتا ہی نہیں. ہم نے کہا جس دن حضور کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ اسی دن فوج انشاءاللہ قبلہ والبیت المقدس کی طرف روانہ ہوگی. انشاءاللہ یہ حضور کے غلام نے سے تقدیرہ کر رہے تھے. انشاءاللہ حضور کے غلام ویسے بھی لبیک کی طرف سے واضح اعلان ہے. ہم نے جتنا بھی حکومت کو کہا, ہم نے کہا الیکشن سے لڑو, پہلے بھی وہ ریوڑیاں انیاں نہیں بڑیاں, جو کچھ مرضی کرو, آپ کرسیاں لیں, آپ تاج لیں, آپ تخت لیں, پھر بھی تسی تانے مارتے ہو سانو کیسی سیاسی ہے. ہم نے کہا آپ سب کچھ دے دیں, ہمیں سے کوئی سروکار نہیں. اسی دن یہ کہ خدا دا واسطہ دے جے تہاڈے دل تے اندر ایمان دا ذرا کیا ہے, بارڈر کرو انشاءاللہ ہم لبیک والے سارے قبلہ اول کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں. پھر انہوں نے جناب نہیں جی خزانہ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے. میں کہا تو ڈاکو تسی کھا گے سارا, لیکن اگلا اعلان یہ بھی لبیک کی طرف سے کیا. آج آپ نکلیں اعلان جہاد کریں انشاءاللہ قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے, جنگ کے لیے جتنا پیسہ آپ کو چاہیے 1 روپیہ لبیک والے دینے کے لیے تیار ہیں. جو مجھے دیو گے نا کہ سارے پیسے دیں. پھر باقی اعلان جو وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا اور ہمارے تاریخ کی طرف سے اعلان ہے کہ آج ابھی کے بھی میں کہا یار ایسے گولڈن اپرچونٹی ہے, سنہرا موقع ہے آج حکومت کے پاس. میں کہا یہ سیاسی سارے ہم سے تنگ ہیں, ہم ان سے تنگ ہیں. تنگ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ہے کچھ بندے اندر ہی پہ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. مولوی صاحب یہ کیسی گلا کر اسی کا بڑا موقع ہے تمہارے کو. آج بارڈر کھولو, الیکشن تسی لڑو, بارڈر کھولو. اسی ایویں بھی ادھر نہیں, اسی پورے پاک ہیں. ہاں لیکن یہ عاشقوں کا قافلہ ہے, اس کے ساتھ تو سب پھر ہی چل سکتا ہے. ہم کہا تحقیقوں والوں کے پاس کی بات ہے, ٹھیک ہے آپ بارڈر کھولیں تو ہم سارے لوگ سے انشاءاللہ چلنے کے لیے تیار ہیں. آنا دیو صاحب نے تو بولی بھی کہی تھی ماشاءاللہ, یہ جب نمبر سے رسالت یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بس یہی کر سکتے ہیں, جان دینا سے تیار ہیں, پیسہ لانا سے تیار ہیں, لیکن بس بات ختم. وجہ آج کی کیا بن گئی؟ بال کہتا ہے کہ رگوں میں روح باقی نہیں, وہ دل وارزو باقی نہیں, نماز روزہ قربانیوں حج تو سب باقی ہے, لیکن تو خود باقی نہیں. 40 لاکھ بندہ پھر حج کرے گا, قبلہ اول بیت المقدس راستے بندہ بھی نہیں جائے گا. پوری دنیا سے فلائٹیں کینسل ہوگی, کوئی ایک شخص فلسطین نہیں جا سکتا, لیکن پوری دنیا سے جہاز کو تو نہیں جائیں گے, مکہ کی طرف جائیں گے.
اللہ مکے کے لیے آپ کو پتہ ہے ابھی بھی موبائلوں میں کیوں نہ چل رہی ہیں؟ پہلے آئیے پہلے پائیے. جس نے حج کرنے کے لیے جانا ڈالر موڑ کے پیسے دے پہلے آئیے پہلے پائیے. جو پہلے آئے اس کو ٹکٹ میں کہ اے بھی کہو نا کہ پہلے آئیے کہ پہلے جہاد کے لیے جائیے. خلافت آئی تو اشتہار چلاؤ ادھر تو موت پہ جائیں گے. ہم نے کہا ادھر نہیں پہلے آئیے پہلے پائیے. میں کہتے تو پہلے آئیے تو پہلے پائیے. 40 لاکھ بندہ ادھر بھی جائے گا لیکن جہاد کے لیے قبلہ پر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو سے وہ کوئی جانے کے لیے راضی نہیں. وجہ کیا؟ بال کرتا رہ گیا رسم اذان ہوئے بلانی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا. تلقین غزالی نہ رہی. اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے. جامع وسائل وصاف حجازی نہ رہے. بس اتنی بات ہے. میرے مجاہد فرماتے ہیں کہ دین کے کام میں 2 نمبری چلتی ہوئی. بے شک 2 نمبری چھڑ دے تو یک نمبر ہو جائے. بس 2 نمبری نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سب کو حضور کی سچی